اب یہ ذہن میں رکھیں کہ لڑکیوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ممکن ہے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، کہ لڑکیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ امریکہ میں جو لڑکیوں کو پرابلم ہو رہا ہے کہ جی لڑکا ہمارے برابر کا ہو یا 1 سال بڑا ہو. نہ بابا نہیں، یہ پریکٹیکل ایسا نہیں. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ پھر پسند کی شادی میں ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے تو فبہا. لیکن ارینج میرج میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اگر لڑکی چاہ رہی ہے 20 سال میں شادی کرنا، تو 20 سال 22 سال میں عموماً لڑکے پریکٹیکل لائف میں قدم نہیں رکھتے. تو یا تو آپ کو سمجھوتا کرنا ہوگا ایج میں، یا سمجھوتا کرنا ہوگا مال میں. آپ کی خواہش یہ ہے کہ کماتا تو ہو یہ ڈاکٹر کی طرح سے ہو میرے جتنا 24 سال کا، تو یہ نہیں ہو سکتا. لڑکوں کا بھی یہی پرابلم ہے کہ چاہتے ہیں وہ 20 سال کی ہو یا 19 سال کی ہو ماسٹرز کی بھی یا پی ایچ ڈی کی. بھئی یہ نہیں ہوتا. ماسٹرز کے لیے جو ہے نا پھر وہ وہی والی ایج چاہیے. تو یہ جو ہے بالکل خوابوں خیالوں سے لڑکیوں اور لڑکوں کو نکالیں. خصوصاً یورپ امریکہ میں جو شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں جی ہمیں تو ہم 24 کے ہیں، لڑکا بھی 24 یا 25 کا ہو. نا بابا ایسا نہیں ہوتا. 24-25 سال کا لڑکا جو ہے بالکل ایک میچور سا ہوتا ہے اور بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے، اور یہ ایک واضح پتہ چلتا ہے. فزیکل بھی ایسی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں بڑی لگتی ہیں عموماً اور لڑکے چھوٹے لگنے لگتے ہیں. لہٰذا لڑکیوں کو اس چیز کو جاننا چاہیے. اور پھر جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس میں جتنا زیادہ کام ہو سکے میٹرومیلینئل سروسز وغیرہ اسلامک سینٹرز میں ہونی چاہیے، اور خواتین کو اور حضرات کو اس میں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. شادیاں سستی ہوں، سادی ہوں، آسان سے آسان ہوں، اور یہ قیدیں کم. آیا سید اور غیر سید کی شادی ہو سکتی ہے؟ بہتر ہے. نہ ہے تو کیا حرام ہے؟ نہ حرام نہ حرام. ممکن ہے کسی کو برا لگے، لیکن حرام ایسا نہیں ہے. اب اس میں ایک اور توجہ دلائیں. اگر اپنی لڑکی کو ہمیں سید ہی دینا ہے اور 4 سال کے بعد جعلی سید دیا تو کیا کمال کیا. خصوصاً کینیڈا تو جعلی سیدوں سے بھرا ہوا ہے جو امیگریشن کے ذریعے اہل سنت سید بن کے آ رہے ہیں. اب اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایسا سید لڑکا جو شرط لگا رہا ہے کہ آپ کی لڑکی پردہ اتارے بہتر ہے، یا وہ غیر سید لڑکا کہ جو رسول آ رہے رسول کی سنت پہ اور سیرت پہ چلائے گا ہماری بیٹی کو، کون بہتر ہے؟ یعنی وہ سید لڑکا جو ہماری بیٹی کو بے دین بنائے گا اور نواسوں کو بے دین بنائے گا، وہ سید زیادہ بہتر ہے یا وہ خوجہ زیادہ بہتر ہے جو ہماری بیٹی کو دیندار بنائے؟ بالآخر بات کرنی چاہیے. تو ہم کہہ رہے ہیں سید بہتر ہے، لیکن سید ہو بھی تو صحیح، اصلی بھی سید تو ہو، عمل کا بھی تو سید ہو. سید ہو شراب کی دکان پہ کام کر رہا ہو، کون بہتر ہے پھر؟ اب یہ ہم نہیں کہتے کہ جو شادیاں آپ کرائیں تو دونوں کے دونوں مذہبی ہوں. اس میں بھی یاد رکھیں اگر ایک لڑکا چاہ رہا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کو پردے دار نہیں چاہیے، تو ہمیں کنونس کرنا چاہیے کہ بیٹا پردے والی سے کر لو. لیکن اگر وہ چاہ رہا ہے کہ نہ ہو تو پھر ڈھونڈیں ہماری کمیونٹی میں جو لڑکی پردہ نہیں کر رہی اس کی کرا دیں، تھوڑے دن میں پردہ بھی کرنے لگے گی. اسی طریقے سے جو ایک اہم ترین مسئلہ آ رہا ہے، یاد رکھیں اسکول کالجز کا، کہ اس کو کہنے میں حرج نہیں ہے، جہاں زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے وہیں اٹریکشن ہوتا ہے. تو بہت بڑے کام کی ضرورت ہے. ہم نے اس پر اتفاق سے کچھ امریکہ میں ٹی وی پروگرامز بھی کیے تھے. اس کے لیے بہت پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ہماری قوم میں وہ پلاننگ نہیں ہے. مثال کے طور پر خود ہم اس کے فیور میں ہیں کہ اگر اللہ پیسہ دے چند مومنین کو تو وہ پورا کسی ایریا جو ہے وہ پورا ایسا لیں اور 200 250 300 400 مومنین اس ایریا میں جائیں، 500 مومنین اس ایریا میں جائیں. اور یہاں پر ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ اسکول کے انوائرمنٹ کو آپ ایک حد تک اچھا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے حلال خان، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کو اسکول کی ہر چیز ملے گی. مسجد کے طور پہ بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں، وہاں کی لائبریری بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، وہاں کے جم کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی پوری ایک کمیونٹی وہاں پر بن جائے گی، اور ایسی کمیونٹی بنے گی کہ جس میں خود بخود آپ لوگوں کا وہاں پر تعلق ہوگا، اگلی نسلوں کے لیے ایک بہتری ہوگی. یہاں پر آخر میں بزرگوں کی توجہ دلا کے گفتگو ختم کریں کہ جو اکثر پرابلم ہیں شادی کے، وہ بزرگوں کے کلچرل پرابلم ہیں کہ شادی میں یہ ہو، اس کی وجہ سے لڑکیاں لڑکے لیٹ ہو رہی ہیں. اور پھر انہوں نے جو اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے کہ جی شادی کے بعد کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی 2 فیملیز ملتی ہیں، یا 2 لڑکی لڑکا ملتے ہیں، یا 2 دوست ملتے ہیں، یا 2 بہن بھائی بھی رہتے ہیں، یاد رکھیں اگر ہم اکیلے رہنے کے عادی ہیں تو ہمارا سگا بہن یا بھائی یا حتیٰ بچہ بھی آئے گا تو ہمیں ان سے ڈسٹربنس ہوگی. تو یہ شادی کے بعد تھوڑا بہت پرابلم ہوتا ہے، اس کو نارمل رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد کاؤنسلنگ کر کے اس کو پرابلم کو سالو کرنا چاہیے. اور آخر میں ہماری گزارش ہے، اسی پہ گفتگو ختم کرتے ہیں، کہ گھر بگڑنے نہ دیں، اور یہ دیکھیں کہ اگلا جو آپ کے ذہن میں خواب ہے وہ واقعاً پورا ہو سکتا ہے. کتنے چانسز ہیں؟ آنکھیں کھول کے، دماغ کھول کے، اور ہمارے بچوں کے لیے کیا بہتر ہوگا اس کو دیکھیں، اور خوابوں خیالوں کی زندگی میں نہ رہیں. اور عقل مند وہ ہے کہ جو 2 اچھوں کے درمیان اور جو 2 بروں کے درمیان فیصلہ کرے.
اور ایکسیپشنل کیسز پہ کبھی توجہ نہ دیں. ایک واقعہ میں عام طور پہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے دوست نے بتایا تھا کراچی میں ظاہراً میریٹ ہوٹل میں یا نہ انٹر کانٹیننٹل کے سامنے جو ہے وہاں پر سلطان آباد کا ایک بڑا ہینڈسم پٹھان لڑکا دروازہ کھولتا. تو عرب کی ایک رائل فیملی کی لڑکی کو پسند آ گیا, اس کی شادی ہو گئی. یہ ایکسیپشنل کیس ہے. ہر دفعہ ہر دروازہ کھولنے والے کو شہزادی نہیں ملتی. عقل شعور کے ساتھ کام کریں, اور ہر لڑکی لڑکا, آخر میں ہم توجہ دلائیں گے کہ 5 منٹ اوپر ہو گئے, ہر لڑکی لڑکا اپنے آپ کو خود ایویلویٹ کرے. میں کیسا ہوں, میری پڑھائی کیسی ہے, میری شکل کیسی ہے, میری صورت کیسی ہے, میرا جسم کیسا ہے, میری جسامت کیسی ہے, میرا لک کیسا ہے, میں کتنا کماتا ہوں, میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے حساب سے خواب دیکھیں. وہ اللہ اگر وہ جا کے کسی ہوٹل کا دروازہ کھولے گا ہر دفعہ شہزادی ملے, نہ بابا نہ, ہر دفعہ نہیں ملتی. ہر لڑکی کو جو ہے وہ انگلینڈ کا جو شہزادہ ہے, کیا نام ہے اس کا, نہیں ابھی جو جس کی یہاں امریکہ میں شادی ہوئی تھی جو ابھی نکل, ہر لڑکی کو نہیں ملتا ہیری, وہ ایک ہی کو ملا ہے. اور وہ ہر لڑکی سوچے جی مجھے بھی ہیری ملے گا نا, ایسے ہیری بھی کم ہیں اور ایسے ہیری جیسے عقل والے تو بہت ہی کم ہیں. تو ایکسیپشنل کیس پہ زندگی نہ گزاریں. تنہائی میں بیٹھ کے لڑکیاں بھی اپنا فیصلہ کریں کہ ہماری شکل کیا ہے, صورت کیا ہے, قد کیا ہے, بات کیسی ہے, چیت کیسی ہے, جاب کیسی ہے, پڑھائی کیسی ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو نمبر دیکھے, ان نمبروں کے سرکل میں خواب دیکھے. خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے, وہ صرف رات کو دیکھیں. جیتی جاگتی دنیا میں خواب دیکھنا اور خوابوں کے اوپر اپنی زندگی کا ڈیسیشن لینا, یہ انتہائی حماقت کی چیز ہے. بس ہر نوجوان لڑکی اور لڑکا تنہائی میں بیٹھ کے اپنی قدر و قیمت کو, اب مثال کے طور پہ کیا ہے, ایک لڑکی جو ہے ڈاکٹر ہے, جب کوئی کہتا ہے نا ڈاکٹر ہے, فوراً لوگ پوچھتے ہیں آن جاب ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جی تھوڑی موٹی بھی چلے گی, تھوڑی چھوٹی بھی چلے گی. لڑکا 25 سال کا ہے, وہ 26 کی بھی چلے گی, اس کا مطلب اس کے پوائنٹ ہے بالآخر کچھ. لیکن اگر لڑکی ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر اپنے پوائنٹ تھوڑے نیچے رکھے. یہی حال لڑکوں کا ہے. اب آپ کہیں گے ہم بالکل ایک میٹریلسٹک بات کر رہے ہیں نا بابا, نا دنیا یہی ہے, شادی کو ہم نہیں کرا سکتے کسی کی, کرنی آپ نے اسی دنیا میں ہے. یا تو ساری دنیا کا آپ بالکل وہ بدل دیں, کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر بدل دیں, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی دنیا میں رہنا ہے, خواب و خیال کی دنیا سے نکلیں, حقیقت پسندی پہ رہیں. اور پھر بزرگوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ شادیوں کو مشکل نہ بنائیں, رسم و رسوم کو کنٹرول کریں. یہ جو کہا جاتا ہے شادی اور ولیمہ, یاد رکھیں کہ اسلام میں ولیمہ جب کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, 2 کھانے ہوتے ہیں, ایک کھانا لڑکی والے دیتے ہیں, ایک کھانا لڑکے والے دیتے ہیں. جب کہا جائے گا کہ مولا امیر المومنین کی سیرت پہ چلنا ہے, تو ایک کھانا تھا, کرتے ہیں 2 کھانا, بری بات نہیں ہے. لیکن کھانا بھی اگر ایک ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ بھی اگر 20 لوگوں میں ہو جائے, شادی اگر سستے سستی ہونے لگی تو اس کو برا نہ سمجھیں. ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ شادیاں آسان ہوں. شادیوں کو آسان بنائیں اور طلاقوں کو مشکل بنائیں.